احسان لا نہ سکے گی۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم بزرگان ملت، شفائے امت اور علماء دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہماری بخشش کا سامان بصورت رمضان بھیجا، اور انتہائی خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جنہوں نے احترام رمضان کے ذریعے رب تعالیٰ کو جو راضی کیا کہ خالق کائنات نے دو جہاں کی عزتیں ان کا مقدر فرما دی۔ اگر دنیا بھر کی مصروفیات اور بدقسمتی سے رمضان کے سابقہ ایام کا ہم کامل احترام نہ کر سکے تو آنے والے جو ایک دو دن موجود ہیں، اگر انہی ایام میں ہم رمضان کا کامل احترام کریں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ ایک دو دن ہی سابقہ مہینے کا کفارہ بن جائیں گے۔ خالق کائنات جو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء مدنی کریم دوران سفر اپنے یاروں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک چھوٹی سی چڑیا پرواز کرتی ہوئی آئی اور اس چڑیا کی بلندی پرواز میرے محبوب پیغمبر کے قد مبارک سے نیچے نیچے تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک تھا اتنا اونچا لمبا قد نہیں تھا کہ لوگ اعتراض کی انگلی اٹھائیں کہ قد بہت لمبا ہے، اور اتنا چھوٹا قد بھی نہیں تھا کہ لوگ اعتراض کریں کہ محبوب پیغمبر کا قد بہت چھوٹا ہے۔ درمیانہ قد تھا میرے پیغمبر کا۔ یہ محبوب کا جمال ہے، اور جمال کا کمال یہ تھا کہ نبی کے بھی چچا، علی کے بھی چچا، نام ان کے عباس، اتنا اونچا لمبا قد تھا حضرت عباس کا، اگر وہ گھوڑے پر بھی بیٹھتے تو پاؤں ان کے زمین پر لگتے، لیکن اتنے اونچے لمبے قد والا عباس جب میرے پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہوتا تو دیکھنے والے یوں دیکھتے کہ عباس کا قد چھوٹا ہوتا، پیغمبر اس سے اونچے دکھائی دیتے، اس لیے کہ کوئی کسی معاملے میں میرے پیغمبر سے آگے بڑھ جائے، رب تعالیٰ کو یہ بات پسند ہی کوئی نہ تھی۔ اب وہ چڑیا میرے محبوب پیغمبر کے احترام میں نبی پاک کے قد مبارک سے نیچے نیچے اڑتی آئی اور اپنی زبان میں فریاد پیش کی۔ نبی پاک نے اپنے یاروں سے پوچھا، جانتے ہو چڑیا نے کیا کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انداز ایسا فدریانہ تھا کہ نبی جب بھی کوئی بات پوچھتے تو صحابہ ایک ہی جملہ کہتے کہ خدا اور خدا کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی کسی جگہ کا یا کسی دن کا پوچھتے کہ آج دن کون سا ہے، تو صحابہ تب بھی کہتے کہ اللہ کا نبی بہتر جانتا ہے۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ آج ہم جو اپنے کسی بچے کے ساتھ جائیں، مینار پاکستان لاہور کے پڑوس سے گزرے، بچے سے پوچھیں بیٹا جانتے ہو جگہ کون سی ہے؟ اگر وہ بچہ کہتے ہاں جانتا ہوں مینار پاکستان ہے، تو ہمارے پاس کوئی اگلی بات کرنے والی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر یہی بچہ کہہ دے کہ ابا جی آپ بتائیں کون سی جگہ ہے، تو باپ اسے صرف اتنا نہیں بتائے گا کہ مینار پاکستان ہے، بلکہ ساتھ یہ بھی کہے گا کہ 1940 میں مارچ کے مہینے میں 23 تاریخ کو بر صغیر کے مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ایک ملک حاصل کرنے کے لیے ایک عظیم اجتماع میں یہاں پہ قرارداد پیش کی تھی۔ تو محبوب پیغمبر مدنی کریم کے صحابہ عموماً جواب دیتے کہ خدا کا رسول بہتر جانتا ہے، تاکہ اللہ کے نبی بتائیں گے بھی صحیح، ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرما دیں گے۔ یہ طلب تھی، تڑپ تھی، حرص تھی پیغمبر کے صحابہ کی کہ نبی پاک سے قطرہ قطرہ پوچھ کے امت کے حوالے کر دیں، اور اس کائنات میں ان سے بڑا ہمارا محسن پیغمبر کے بعد کوئی نہیں
کہ نبی نے خدا سے دین لے کے جنہیں دیا، اور جنہوں نے ایک ایک قطرہ لے کے نبی سے لے کے امت تک پہنچایا، وہ پہنچانے والے کون؟ پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کے تبلیغی جماعت والے احباب عمومی طور پر چھٹے نمبر کو بیان کرتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں نے دین تمہارے تک پہنچا دیا۔ تو صحابہ کا جواب کیا تھا؟ یا رسول اللہ پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو نبی پاک نے تشکیل فرما دی، فرمایا میں نے دین تمہارے تک پہنچا دیا، اب غائبین تک یہ دین پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور زمانہ جانتا ہے کہ جھوٹے شخص کو وہ گواہ نہیں بناتا اور بے ایمان کو اپنا کو وارث نہیں بناتا۔ نبی پاک نے دین پہنچانے کے مشن کی تکمیل کا جن کو گواہ بنایا وہ پیغمبر کے صحابہ، اور اپنے بعد دین جن کے ذمہ لگایا وہ بھی پیغمبر کے صحابہ۔ مدنی کریم نے ایک ہی جملے میں امت کو پیغام دے دیا کہ مجھ محمد کی نظر میں ان سے بڑھ کے سچا بھی کوئی نہیں، امین بھی کوئی نہیں۔ اگر یہ جھوٹے ہوتے تو نبی انہیں گواہ نہ بناتا، اگر یہ بے ایمان ہوتے تو پیغمبر کبھی بھی انہیں دین کا وارث نہ بناتا۔ وارث بنایا کہ ان جیسا امین کوئی نہیں، گواہ بنایا کہ ان جیسا سچا کوئی نہیں۔ اب ایک نظریہ ہے کالی کملی والے کا، ایک نظریہ ہے کالی بوٹی والے کا، ایک نظریہ ہے مدینہ کے تاجدار کا، ایک نظریہ ہے کوفہ کے غدار کا، ایک نظریہ ہے آمنہ کے لال کا، اور ایک نظریہ ہے اس ملنگ ابن ملنگ کا جو محبوب پیغمبر کے ایمان کے، محبوب پیغمبر کے صحابہ کے ایمان پہ ایمان پہ شک کرے۔ یاد رکھیے گا کہ مدنی کریم کے یار وہ ہیں جن کے ایمان کی، ایمان کی، کردار کی، گفتار کی، اعمال کی، اقوال کی، حتیٰ کہ دل کی نیتوں کی پاکیزگی کی گواہی وہ بھی اللہ کا قرآن دیتا ہے کہ مدنی کریم کے یاروں کا پل پل بھی خدا کے لیے ہے، پائی پائی بھی خالق کائنات کے لیے ہے۔ اب نبی پاک مدنی کریم نے جب پوچھا میرے صحابہ جان کر چڑیا نے کیا کہا، تو عرض کہ یا رسول اللہ خدا اور خدا کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا چڑیا یہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ فلان جھاڑی میں میرے بچے پڑے تھے، آپ کے کسی صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے، میں ماں ہوں، بچوں کے بغیر زندگی کا تصور ہی کوئی نہیں۔ آقا اپنے یار سے کہیے میرے بچے مجھے لوٹائے۔ یہاں پر دو چیزیں ثابت ہو گئی کہ معصوم سی بے زبان چڑیا وہ میرے پیغمبر کی ذات کو بھی پہچانتی ہے، پیغمبر کے مقام کو بھی پہچانتی ہے، اور کائنات کا سردار پیغمبر محمد عربی اس چڑیا کی فریاد کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ نبی پاک نے جب اعلان کیا تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بچے میرے پاس ہیں، فرمایا جاؤ جھاڑی میں رکھ کر آؤ۔ صحابی رسول گئے، الٹے قدم دوڑے دوڑے آئے، عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے کوئی یہ واقعہ بتاتا ممکن ہے میں اعتبار ہی نہ کرتا، لیکن اب تو تن بیتی آپ بیتا معاملہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، جیسے میں نے اپنی جھولی کو کھولا کہ بچوں کو اٹھا کے جھاڑی میں رکھ دوں، چڑیا میرے سر پہ پرواز کر رہی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ چڑیا بچوں کو قید میں دیکھ کے ڈر کے بھاگ جاتی۔ آقا کمال ہو گیا کہ ڈر کے بھاگی نہیں بلکہ اپنے بچوں پر یوں گری جیسے روح اس کی نکل گئی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ آقا کتنی حیرت کی بات ہے، اور میں حیرت ہوئی۔ آقا حیرت تو ہوئی کہ ماں کو کتنی محبت اپنے بچوں کے ساتھ ہے، فرمایا جتنی محبت اس ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ ہے اس سے 70 گنا محبت اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اور اسی محبت کا اللہ نے اظہار کیا۔ تبلیغی جماعت والے احباب جو میرے بھائی بیان کرتے ہیں، بعض دفعہ عصر کے ٹائم میں گشت پر جاتے ہوئے، بعض دفعہ مغرب کے وقت میں 6 نمبر میرے بھائی بیان کرنے کے لیے، تو عمومی طور پر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ بھائی بزرگوں دوستو اللہ نے میری آپ کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے۔ تو بعض کہنے والے کہتے ہیں کہ رائے گڑھ والوں کو تو پٹ پڑی ہے، ان کو پٹ نہیں پڑی، یہ آخرت کی پٹ کو بچانے کے لیے گھر سے بے گھر در در پر پھرتے ہیں کہ آخرت والی مار سے یہ امت بن جائے اور کامیابی ہمیشہ ہمیشہ والی اس کا مقدر بن جائے۔ اب جو یہ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے گھڑنتو انہوں نے دین بنا لیا۔ بھائی مولوی گھڑنتو کو نہیں کہتے، مولوی کہتے ہی اسی کو ہیں
جو مولا کا دین بتاتا ہے بناتا، جیسے کھوجی چور بتاتا ہے بناتا نہیں، مولوی دین بتاتا ہے بناتا نہیں، مولوی کہتے ہی اسی کو ہے جو مولا کے دین کا محافظ بھی ہو اور مولا کے دین کا مبلغ بھی ہو۔ اب جب یہ کہنے والا کہتا ہے کہ تیری میری کامیابی اللہ نے دین میں رکھی، کون سے قرآن و حدیث میں یہ اعلان لکھا ہے؟ یہی تو اعلان اللہ نے قرآن میں بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام۔ اور یہ بات پلے باندھ لیجئے کہ اس دین سے ہٹ کے کٹ کے اگر کوئی شخص کامیابی چاہتا ہے تو اس سے بڑا کائنات میں جاہل کوئی نہیں۔ اللہ نے تو جہاں کی عزتیں رکھی ہیں تو اپنے دین میں رکھی ہیں، اور یہ دین ہے کون سا؟ جو قیامت تک کے آنے والے ہر رنگ کے، ہر قوم کے، ہر خطے کے، ہر نسل کے، ہر گھر کے، ہر فرد کے ہر مسئلے کا بہترین حل پیش کرتا ہے، اسی کو دین محمد عربی کہتے ہیں۔ اب یہ دین دینے والا کون ہے، دین لینے والا کون ہے، دین پہنچانے والا کون ہے؟ مفسر قرآن ہے احمد علی لاہوری ہے، وہ بیت اللہ کی کتاب پڑھی، سکھ گھرانے کا تھا، نام بوٹا سکھ تھا، جب آیا تو سکھ تھا، کبھی محبوب پیغمبر مدنی کریم کا دین جو قبول کیا تو اللہ نے اسی سکھ گھرانے کے بچے کو مفسر قرآن بنا دیا تھا۔ یہ دین محمدی کی عطا دیکھی، وہ آنے والے کی طلب کو دیکھتا ہے، نہ حسب کو دیکھتا ہے نہ نسب کو دیکھتا ہے، وہ میرے بھائی طبیعتوں کو نہیں دیکھتا، صحتوں کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تو حصول والے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ چوکی بھاگٹ سرگودا سے کوئی 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ایک بہت بڑا ادارہ وہاں پر موجود ہے، اور وہاں کے شیخ الحدیث کو مفتی محمد عمر فاروق کہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ٹریفک حادثے میں فوت ہو گئے۔ یہ نوجوان مفتی جو تھا ہندو گھرانے میں پیدا ہوا، خاندان سارا ہندو، لیکن پیغمبر کے در پہ جو آیا تو اللہ نے اسے کو شیخ الحدیث بنا دیا۔ اس رب کی عطا کو دیکھیے، اس رب نے دین جو دیا، اس دین کی پہچان بتائی مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے۔ فرمایا دین نام ہے 3 چیزوں کا، کہ اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت کے ذریعے، نبی کو راضی کرنا ہے اطاعت کے ذریعے، اور مخلوق کو راضی کرنا ہے خدمت کے ذریعے۔ اگر کوئی مخلوق کو چھوڑ کے خالق کے در پہ آئے تو اللہ تب بھی پسند نہیں کرتا، اور کوئی خالق کو چھوڑ کے مخلوق کے در پہ آئے تو اللہ تب بھی پسند نہیں۔ بعض ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مدر ٹریسا جانتے ہو، بہت بڑی عیسائی خاتون تھی، دنیا بھر کے غریبوں یتیموں کے لیے اس نے بہت کام کیا، لیکن پہچان رکھیے گا انسانیت کی خدمت کی، لیکن خالق کو نہیں پہچانا تو کامیاب نہیں ہے۔ بہت بڑا اللہ والا ہو لیکن بندوں کے حقوق نہ پہچانے تب بھی کامیاب نہیں۔ کامیابی اس میں ہے کہ اللہ کی عبادت ہو، نبی کی اطاعت ہو، مخلوق کی۔ لیکن آج کے فتنوں بھرے دور میں اگر کوئی کہے بھائی دین کس چیز کا نام ہے، ہم کہتے ہیں دین نام ہے 3 چیزوں کا، کہ دین نام ہے اللہ کے راج کا، نبی کے رواج کا، صحابہ کے انداز کا۔ اگر کوئی اللہ کے راج کو نہ مانے ہم اسے مسلمان نہیں کہتے۔ وہ فرد ہو تب بھی، فرقہ ہو تب بھی، اپنا ہو تب بھی، بیگانہ ہو تب بھی، گورا ہو تب بھی، کالا ہو تب بھی، سین ہو تب بھی، شین ہو تب بھی۔ جو اللہ کے راج کو نہ مانے ہم اسے مسلمان، جو پیغمبر کے نظام کو نہ مانے، نبی کے انداز کو نہ مانے، رواج کو نہ مانے، ہم اسے بھی مسلمان، اور جو نبی پاک کے صحابہ کے انداز کو نہ مانے ہم اسے بھی مسلمان نہیں کہتے۔ اگر کوئی کہے کہ صحابہ کا انداز کیا ہے تو میں یاد رکھے قرآن کا مزاج صحابہ کا انداز، اللہ کا جو مقصود مطلوب محبوب معاشرہ جو قرآن چاہتا ہے کہ پوری انسانیت ایسی ہو، ایسی ہو کہ جیسے محمد عربی کے یار، جیسے محمد عربی کے کبھی کبھی اب تو چونکہ حکومت ساری ایمانداروں کی نہ تھی، جب کچھ بے ایمان لوگ بھی حکومت میں موجود تھے تو اس دور میں حکومت اعلان ہوا کرتا تھا ہمارے گاؤں دیہاتوں کی مسجدوں میں کہ کنڈے بٹے پاس کرا دو۔ جی بھائی سنا کبھی اعلان کنڈے بٹے پاس کروانے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حکومت نے اعلان یہ کیا کہ ترازو یہی ہوگا، باٹ یہی ہوگا، اوزان یہی ہوں گے، لینا ہے تو ان کے ذریعے، دینا ہے تو ان کے ذریعے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں اس کو نہیں مانتا تو
بھائی دکان بھی بند ہوگی, دکاندار بھی بند ہوگا, کہ معاملہ کنڈے بٹے کا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اتھارٹی نے, حکومت نے جو اعلان کیا, تم نے اس اعلان کی توہین کی ہے. مدنی کریم پر اترنے والا رب کا قرآن یہ کہتا ہے ایمان لاؤ تو یوں لاؤ جیسے لائے پیغمبر کے صحابہ. یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان اعمال کے کنڈے بٹے ہیں تو پیغمبر کے صحابہ. ان سے ہٹ کے کٹ کے کوئی ایمان لائے اعمال کرے, منہ پر تو آ جائے گا, رب قبول کرتا ہی کوئی. یہ دوسری جگہ پر دیکھیے, بعض دفعہ ہم دیکھیں کہ اب خیر سے بزنس جو ہے, یہ کاروبار جو ہے وہ بہت ہی کلوز ہو رہے ہیں. گھر بیٹھے, دکان پہ بیٹھے, زمانے بھر کی ہر قسم کی کمپنی کا مال آپ کے دروازے پر ہوگا کہ بھائی نسوار سے لے کے ہتھیار تک گھر پہ ملتا ہے. خیر سے ایک فون کال پہ. اب یہ جب آنے والا دکاندار آئے نا, وہ سپلائی والا, آرڈر لینے والا, تو پوری فیکٹری کا مال اٹھا کے نہیں لاتا, بلکہ چند آئٹم لے کر آئے گا جسے سیمپل کہتے ہیں. وہ لا کے دکاندار کو دکھاتے ہیں, آپ یہ دیکھیے, چیک کیجئے, چاول ہے تو پاؤ چاول پکا لیجئے, پسند آئے تو آرڈر دے دیجئے. یہ لاکھوں کا کاروبار اسی سیمپل کی بنیاد پر چلتا ہے. اگر سیمپل کامیاب تو کاروبار کامیاب, سیمپل ناکام ہو جائے تو پوری کی پوری فیکٹری کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے. اللہ یہ فرماتے ہیں میں نے ایمان کا نمونہ بنایا تو محمد کے یاروں کو بنایا. یہ نمونہ کیا ہے؟ اس کہتے ہیں کنگ پیس فیور, بہترین قسم کا پیس, اس ایک پیس کو دکھا کے پورا کاروبار ہوتا ہے. محمدی فیکٹری کا جو میرے بھائی سیمپل ہے وہ کون ہے؟ پیغمبر کے صحابہ. پیغمبر کے اب دین دینے والے کو اللہ کہتے ہیں, لینے والے کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں, پھیلانے والوں کو جماعت محمد رسول اللہ. اللہ نے جب دین دیا تو اللہ نے کچھ بچایا نہیں, نبی نے جب دین دیا تو نبی نے کچھ چھپایا نہیں, اور صحابہ نے جب دین امت کو دیا تو نبی کے صحابہ نے دین کچھ بھی بچایا, چھپایا, گھٹایا نہیں. اللہ نے بھی دیا تو کامل اور مکمل, نبی نے بھی دیا تو کامل اور مکمل, صحابہ نے بھی دیا تو کامل اور مکمل. اللہ بچائے تو بچائے کس کے لیے؟ جو کچھ دینا تھا وہ قرآن میں کہہ تو دیا, انا اعطیناک الکوثر. محبوب دنیا میں جو نبی رسول پیغمبر آیا سب کو کچھ نہ کچھ دیا ہے, تجھے سب کچھ دیا ہے. کتنا دیا؟ کہ دینے والا جانے یا لینے والا جانے. دنیا میں ایسا بار ترازو پیمانہ پیمائش کوئی نہیں جو پہچان جائے, جان جائے, ماپ لے کہ اللہ نے کتنا دیا. ہاں سمجھانے کے لیے ہمارے اکابر نے کہا کہ علم کا, عمل کا, عزت کا, رفعت کا, شان کا, مقام کا, بلندی کا, رتبے کا پورے کا پورا وسیع سمندر رب تعالیٰ نے اس میں سے ایک قطرہ اٹھایا, انبیاء کو بھی دیا, رسولوں کو دیا, پیغمبروں کو دیا, 1.25 لاکھ امتوں کو دیا, ایک قطرہ پوری کائنات کو دیا, اور پورے کا پورا سمندر محمد کی ذات کو دیا. اللہ نے جو دینا تھا صدقے محمد عربی کے امت کو دے دیا, اور اللہ نے جو انسانیت سے کہنا تھا وہ اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا. اب انسان کو دینے کے لیے بھی کچھ باقی کوئی نہیں, انسان سے کہنے کو بھی کچھ باقی کوئی نہیں. کچھ چمل کے پتھر اٹھے قادیان سے اور کہا غلام محمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں. ان سے پوچھو پاگل قوم ایک بات تو بتاؤ, نبی نے پیچھے چھوڑا کیا ہے جو نیا نبی لے کر آئے گا؟ دین محمدی میں وہ کمی تو بتاؤ جسے یہ پوری کرے گا. وہ مسئلہ بتاؤ جس کا حل شریعت محمدی پیش نہ کرتی ہو, اور وہ مسئلہ بتاؤ جس مسئلے کا حل قادیان والے نے پیش کر دیا ہو. میرے پیغمبر کی ذات میں کمی کوئی نہیں اور اس کی ذات میں اچھائی کوئی نہیں. میرا محبوب پیغمبر مدنی کریم کو 1400 سال پہلے تب بھی رہبر اور رہنما محمد مصطفیٰ, آج کے دور میں بھی رہبر اور رہنما محمد مصطفیٰ. 14 صدیاں نہیں 14,000 صدیاں بیت جائیں تب بھی محمد مصطفیٰ رہبر اور رہنما صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے بچایا کچھ نہیں, اور جب نبی نے امت کو دین دیا تو نبی نے چھپایا, اور وہ نبی چھپا کیسے سکتا ہے؟ 53 سال کی عمر میں 53 سال کی عمر میں میرا محبوب پیغمبر مکہ کی دھرتی پر 13 سال اعلان نبوت کے بعد 28 سفر کو رات کی تنہائی میں علی کو بستر پر سلا کے اللہ کے نبی مدینہ کی جانب چلے.
اور جب نبی پاک چلے تو جہاں مکہ والوں کے بڑے بڑے لوگوں کی امانتیں پیغمبر کے پاس تھی، نبی پاک نے امانت دی کسے؟ سیدنا علی۔ اور علی جانتے کون ہے؟ جس کو بچپن ہی میں میرے پیغمبر نے اپنے گھر میں لا کے بڑے لاڈ کے ساتھ پالا ہے۔ بیٹا کوئی نہ تھا پیغمبر کا، جسے پیغمبر نے بیٹا بنا کے پالا وہ علی۔ بھائی کوئی نہیں تھا نبی کا، جسے بھائی بنا کے پالا وہ جناب علی۔ 7 سال کی عمر میں ابو طالب سے مانگ کر نبی اپنے گھر میں لے آئے، اور امام الانبیاء نے فرمایا کائنات میں دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے تو علی جن مرتضیٰ ہے۔ وہ سیدہ اما سلمہ فرماتی ہیں، ام سلمہ فرماتی ہیں کہ محبوب پیغمبر مدنی کریم نے جناب علی کو سفر پر بھیجا۔ علی کے آنے میں تاخیر ہو گئی تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، آنسو بہائے، بے تابی کے ساتھ میرے پیغمبر دعا کرتے مولا مجھ محمد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی علی کو نہ دیکھ۔ وہ قوم سیدنا علی جن مرتضیٰ 100 ننگی تلواروں کے نیچے محبوب پیغمبر نے اپنی جگہ پر جناب علی کو سلا دیا، اور پیغمبر کے شعبے میں کافر میرے محبوب پیغمبر کے بھائی علی کو شہید بھی۔ لیکن مدنی کریم فرمایا علی تیری جان کا جانا تو برداشت ہے، اس بات کا سننا برداشت ہے کہ دنیا والے کہیں کہ آمنہ کا لال محمد عربی امانتوں میں گڑبڑ کر گیا۔ یہ امانتیں دشمن کو لوٹا گیا۔ ان امانتوں میں ایک سونے کا ہار تھا، سونے کے ہار کی جو مالکن ہے اس کا نام جویریہ ہے۔ جویریہ کا جو باپ ہے وہ ابو جہل ہے، اور ابو جہل کے بارے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا فرعون ہے یہ ابو جہل۔ اس ابو جہل کی بیٹی کا سونے کا ہار وہ بھی محبوب پیغمبر کے پاس تھا کہ ابو جہل کی آل اولاد بھی سمجھتی ہے کہ نبی کو نبی مانے نہ مانے الگ بات ہے، لیکن یہ بات تو پکی تھکی ہے کہ آمنہ کا لال محمد عربی دشمن کی امانت تو نبی گڑبڑ کوئی نہیں کرتا۔ اس دور کا ابو جہل ہو یا ابو جہل کی اولاد وہ کہیں نبی گڑبڑ، لیکن آج کے کچھ ابو جہل ایسے ہیں، دیسی ابو جہل کہتے ہیں خلافت بلا فصل حق علی کا تھا، لیکن نبی نے یاروں سے ڈر کے ابو بکر صدیق کے حوالے کر دیا۔ جو ننگی تلواریں بھی ایک دو نہیں 100 ننگی تلواروں سے ڈر کر بھی دشمن کی امانت میں گڑبڑ نہ کرے، وہ جان کے خوف سے علی کی امانت میں گڑبڑ کرتا نہیں۔ لیکن ان بدبختوں کا یہ نعرہ نہیں، عقیدہ ہے تو ماننا پڑے گا کہ ان دیسی وجہ جو ہمارے یہاں پہ ابو جہل کی نسل ہے یہ وہ ابو جہل ہے جو اس دور کے ابو جہل سے بھی 2 نمبر آگے۔ تو جو محبوب پیغمبر مدنی کرے دشمن کی امانت میں خیانت نہ کرے وہ دین میں خیانت کرتا نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر مدنی کرے 13 سال مکہ کی دھرتی کو ایک دن کو دکھائیے کہ اللہ کے نبی نے سکون کا دن گزارا ہو یا سکون کی رات گزاری۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں ایک رات میری آنکھ کھلی، اللہ کے نبی مصلی پر کھڑے ہیں، پیروں پر برم ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے، ہچکی بندی ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور سینے سے آواز یوں آتی ہے جیسے پانی کے ابلنے کی آواز ہو۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی پریشانی ہے جو آپ کو چین کی نیند سونے نہیں دیتی؟ فرمایا عائشہ کہ امت کا غم ہے جو مجھ محمد کو چین کی نیند سونے نہیں دیتا۔ وہ کون؟ امام الانبیاء مدنی کریم جو گھر والی پر تہمت کو دیکھے خدا کے دین کو نہ چھوڑے، سیدہ فاطمہ جیسی بیٹی کے چہرے پر ابو جہل کا تماچا دیکھے خدا کے دین کو نہ چھوڑے، بڑی بیٹی زینب کا جنازہ اٹھائے خدا کے دین کو نہ چھوڑے، پیٹ پہ 2 پتھر باندھے خدا کے دین کو نہ چھوڑے، 2 مہینے گھر میں چولہے میں آگ نہ جلے، چولہے میں گھاس اگائے خدا کے دین کو نہ چھوڑے، جب پتھر کھائے قرآن سنائے خدا کے دین کو نہ چھوڑے، بیٹے کا جنازہ اٹھا دنیا والے خوشی کے نعرے لگائے، پیغمبر یہ بھی برداشت کرے خدا کے دین کو نہ چھوڑے، حتیٰ کہ رخسار زخمی ہو گئے خدا کے دین کو نہ چھوڑے، دانت اپنے توڑوا لیے خدا کے دین کو نہ چھوڑے، باپ جیسے شفیق چچا حمزہ کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے خدا کے دین کو نہ چھوڑے، جو ایک ہی دن میں 70 یاروں کی لاشیں اٹھائے خدا کے دین کو نہ چھوڑے، اسی کو محمد عربی کہتے ہیں صلی اللہ ہو۔ وہ پیغمبر سب کچھ پہنچائے لیکن نبی میرے بھائی زبان تک کچھ بھی نہیں ہے، اور نبی نے جو جماعت تیار کی وہ جماعت کون سی کہ جو میرے بھائی پیغمبر کی تربیت یافتہ وہ جماعت ہے، انہوں نے نبی سے دین لیا، امت کو دیا، خدا نے بچایا کچھ نہیں، نبی نے چھپایا کچھ نہیں، صحابہ نے گھٹایا کچھ نہیں، ایسا کامل مکمل دین دیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم
زخمی ہو گئے، 3 دن زخمی رہے، قاتلانہ حملہ جب آپ پہ ہوا، اور ایسا قاری وار تھا کہ دشمن نے جو خنجر مارا تو وہ خنجر کہاں پہ؟ آنکھوں کو کاٹ کے نکل گیا۔ آج جو زمانہ ہمیں کہے نا یہ اہل سنت ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ تو آل محمد کے نبی کے اہل بیت کا دشمن ہے، ہم نے کبھی بات تو زمانے کو یوں بتا دیجئے کہ سیدنا علی کا قاتل کون؟ اب تو ہمارے لیے ملزم ہے بھائی، ہم کہتے ہیں خدا کی کروڑ لعنتیں ہوں جناب علی کو قتل کرنے والے، جو معاون بنا اس پر بھی، جو قتل کرے اس پہ بھی، جو خوشی منائے اس پہ بھی، خوشی منانے والا اس دور کا ہو تب بھی لعنتی ہے، آج کے دور کا ہو تو تب بھی لعنتی ہے۔ لیکن اللہ کی دھرتی پر 250 ملکوں میں کوئی ایک مسلمان دکھا دیجیے، 56 اسلامی ملکوں میں کوئی ایک ملک ایسا دکھا دیجیے جو ملک والے یہ کہتے ہو کہ علی کے قاتل کی قبر ہمارے ملک میں ہے۔ کوئی ایک شخص دکھا دیجیے جو آج یہ کہے کہ مولا حسین کے قاتل کی قبر ہمارے ملک میں ہے۔ ہم نے مولا علی کا قاتل ہو، علی کی آل کا قاتل ہو، انہیں ہیرو کبھی نہیں مانا، ان کا دربار کبھی نہیں بنایا، ان کو سلامی کبھی نہیں دی، ان کو بابا شجاع کبھی نہیں کہا، ان کو میرے بھائی سلوٹ ہم نے کبھی بھی نہیں کیا۔ لیکن آج بھی ایران کی سرزمین پر دیکھیں تو وہاں پہ ابو لولو فیروز ابو شجاع کے نام پہ یکم محرم الحرام کو جس کے نام پہ عرس لگایا جائے، زمانے بھر کے لوگوں سے پوچھو کون ہے، کہتے فاروق اعظم کا قاتل ہے۔ جب یہ قاتل تھا کون؟ فاروق اعظم پر وار کیا، صحابہ نے چادر اس پہ پھینکی، اس نے اپنے ہی برچی سے اپنے سینے میں ایسے وار کیے موقع پر جہنم واصل ہو گیا۔ ہمارا کہاں پر تھا؟ مدینہ میں۔ تو اس کی لاش ایران میں کون لے کر آئے؟ لاش باش اس کی کوئی بھی نہیں آئی۔ ہم پوچھتے کہ آج ہمارے ہوتا کیا ہے کہ باہر کے ملکوں سے کوئی صدر وزیر اعظم آ جائے، ہم اسے چکلانا یا بیس دے کر جاتے ہیں، وہاں پہ ستون سے کھڑا ہے، ٹھیک ہے آپ پہ سلامی دیجیے، بھائی کسے سلامی دوں؟ ستون کو کہنا نہیں، یادگار شہدا ہے کہ یہاں پہ ہمارے شہیدوں کی ایک علامت کے طور پہ ہے، آپ اسے سلامی پیش کیجئے۔ ایران کی دھرتی پر قاتل کی قبر کوئی نہیں، لیکن ایران والے ایسے لعنتی بدبخت ہیں کہ اس قاتل کی یاد میں اپنے ملک میں انہوں نے دربار بھی بنایا، یادگار بھی بنائی، یوم بابا شجاع بھی کہیں، اسے سلام عقید بھی پیش کریں، تو ماننا پڑے گا کہ قاتلوں کے وارث کل بھی یہ لعنتی تھے اور قاتلوں کے وارث آج بھی یہی، آج بھی یہی۔ اس قاتل نے وار کیا فاروق اعظم کا، وار ایسا کاری تھا کہ آپ کی آنکھیں کٹ گئی، جو پلاتے جو کھلاتے وہ پیٹ کے رستے بہر نکل جاتا۔ ایک نوجوان صحابی تھے، محبوب پیغمبر کے سیار کو ملنے کے لیے آئے، صحابی میں تابعی تھے، صحابی کی اولاد تھے، ملنے کے لیے آئے نوجوان جو واپس پلٹا، حضرت عمر فاروق اعظم کی اس حالت میں جو زندگی کے آخری لمحات تھے، اچانک دیکھا کہ آپ کی نظر نوجوان کی شلوار پر پڑی اور شلوار اس کی گھٹنوں سے ٹخنوں سے نیچے تھی، ٹخنوں سے نیچے شلوار جو دیکھی تو فاروق اعظم نے اشارہ کیا، نوجوان واپس پلٹا، فرمایا میرے بھائی یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے، نبی کا فرمان یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والا یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ یہ غرور تکبر کی نشانی ہے، یعنی موت سر پہ منڈلائے، پیغمبر کی سنت کے خلاف جو عمل دیکھا تو مرتے دم بھی نوجوان سے کہہ دیا شلوار ٹخنوں سے اوپر کر، یہ میرے پیغمبر کا طریقہ کوئی نہیں۔ یہی تو کہا کہ خدا نے دین دیا تو رب نے کچھ بچایا نہیں، نبی نے دین دیا تو نبی نے کچھ چھپایا نہیں، اور صحابہ نے دین دیا تو صحابہ نے کچھ گھٹایا نہیں۔ چلیے اس دروازے پر جس کی شہادت ہوئی اسی مہینے کی 21 تاریخ کو، زمانہ اسے سیدنا علی المرتضیٰ کہتا ہے۔ ایک جنگ سے واپسی پر جناب علی کی زیرہ اونٹ سے گر گئی، زیرہ اٹھا لی یہودی، برسر بازار حضرت علی کی نظر پڑی کہ زیرہ تو میری ہے یہودی کے پاس، اور جناب علی کون؟ ایک عام شہری نہیں بلکہ 44 لاکھ مربع میل کا حاکم۔ ہمارا موجودہ ملک پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل ہے، پاکستان جیسے 15 ملکوں کا ایک اکیلا حاکم نبی کا بھائی علی المرتضیٰ۔ تو کیا کیا آپ نے؟ اس یہودی سے زرہ کو چھینا نہیں، دھمکی نہیں دلائی، اسے اٹھوا نہیں لیا، بلکہ سیدھا دروازہ بنایا کس کا؟ قاضی وقت کا، اور فرمایا سنیے مجھے انصاف دیجئے کہ میری زرہ گم ہو گئی تھی، زرہ فلاں یہودی کے پاس ہے، میری زرہ مجھے لے کر واپس کیجیے۔ یہ ہے وہ قانون کا احترام
کام جو نبی نے سکھایا اور صحابہ نے عمل کر کے دکھایا. ایکسٹینشن کوئی نہیں لی, استثناء کوئی نہیں لیا, یہاں پہ ایکسٹرا پروٹوکول بھی کوئی نہیں لیا. میں کیوں جاؤں دربار میں, میں کیوں جاؤں عدالت میں, کیوں جاؤں قاضی کے سامنے اور پھر یہ غیر مسلم یہودی میری زنا, ایسا نہیں ہوا, بلکہ عدالت کا دروازہ بجایا اور کہا کہ میری زنا مجھے لے کے واپس دیجئے. تو قاضی نے کہا امیر المومنین میں کیسے مان لوں کہ زنا یہ آپ کی ہے, اس کے قبضے میں ہے, تو گواہی دیں گے تو زنا لوں گا. فرمایا کہ میں علی اپنے بیٹے جناب حسن کو پیش کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے کہ میرا گواہ ہے. تو قاضی نے کہا آپ کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن قانون شہادت یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں, کوئی اور گواہ پیش کیجیے. جناب علی نے کہا کہ میرا دوسرا گواہ میرا غلام قمبر ہے. فرمایا سنو کہ غلام کی گواہی وہ مالک کے حق میں قابل قبول نہیں, بیٹا باپ کی بات کرے گا, غلام آقا کی بات کرے گا, کوئی اور گواہ لے کر آئیے. آج جو کہنے والے چندر مکھی کے بچے یہ کہتے ہیں لیکن جی ابو بکر نے بڑا ظلم کیا, پیغمبر کی بیٹی کی گواہی کو ریجیکٹ کر دیا, جبکہ پیغمبر کی بیٹی وہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. جو پیغمبر کی بیٹی کی گواہی کو نہ مانے وہ تو نعوذ باللہ ایمان سے چلا گیا. ان سے پوچھو چندر مکھیوں کے بیٹے, اتنا بتا دی دور بھی علی کا ہے, راج بھی علی کا ہے, تاج بھی علی کا ہے, تخت بھی علی کا ہے, جھنڈا بھی علی کا ہے, ڈنڈا بھی علی کا ہے, حاکم بھی علی ہے, سلطان بھی علی ہے, اور میرے بھائی حکمران بھی علی ہے. اور علی کے دور کی عدالت کا قاضی جنتی جوانوں کے سردار کی گواہی کو نہ مانے تو علی اعتراض نہیں کرتا. جس قانون کو علی تسلیم کرے تو انکار کرے تو بات ایک ہی ہے کہ علی کی ذات کو بھی مانیں گے, علی کی بات کو بھی مانیں گے, علی کی ذات کو بھی مانیں گے, علی کی بات کو بھی. اگر یہاں پر میرے جنتی عورتوں کی سردار کی گواہی کو نہ مان کے ابو بکر ایمان سے فارغ ہو گیا تو پھر تو بتا دے کہ جنتی جوانوں کی سردار کی گواہی کو نہ مان کے جناب علی کا مقام کیا رہے گا. ابو بکر نے جو کام کیا وہی کام تو علی نے کیا. ایک کام ابو بکر کرے تو تھپا لگ جائے, وہی کام علی کرے تو میرے بھائی کو مولا بھی بن جائے, مشکل کشا بھی بن جائے. کون سی کی ترجیح کی تیرے پاس؟ گھر میں بیٹھ کے تو فیصلہ کر دے. جب یہ فیصلہ ہو گیا تو قاضی نے کہا آپ نے 2 گواہ پیش کیے اور دونوں کی گواہی مجھے قبول نہیں, پر اور گواہ پیش کیجیے. پر میں اور گواہ میرے پاس ہے کوئی نہیں. تو فرمایا علی پھر یہ زنا اس یہودی کے پاس واپس جائے گی. جیسے زنا دی یہودی کو تو جناب علی مرتضیٰ تو واپس پلٹے, دل میں کوئی قلق قصد کوئی نہ تھا, لیکن یہودی پکار اٹھا. فرمایا علی ٹھہرو, میں گواہی دیتا ہوں یہ زنا بھی تیری ہے اور آج کے بعد میں غلام بھی تیرا ہوں. پوچھا جب پتا تھا تو یہ معاملہ سارا کیوں ہونے دیا؟ کہا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ محمد عربی جو قانون اپنے یاروں کو دے کر گئے, یاروں نے تبدیل تو کوئی نہیں کر دیا. میں مان گیا جب علی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا. میں آج علی کے ہاتھ میں اس نبی کو مانتا ہوں. یہ قانون دیا پیغمبر کے صحابہ نے, نبی پاک کے صحابہ. آج بڑے بڑے مذہبی جو مذہبی بہلوپیہ بھی کہتے ہیں نہیں جناب دیکھیں معاملہ یہ ہے 21ویں صدی ہے, اس دور میں اب اسلام کو نافذ کرنے کی باتیں کرتے ہیں. اس دور میں اسلام کیسے زمانے کے ساتھ چل سکتا ہے؟ ایکویلٹی کوئی نہیں, مساوات کوئی نہیں, قانون کے بالادستی کوئی نہیں. میں کہتا ہوں میں تمہیں بتاؤں محبوب پیغمبر مدنی کریم نے زمانے کو دیا کیا ہے. زندگی کے آخری ایام ہیں, اللہ کے نبی مسجد میں آئے اور محبوب پیغمبر مدنی کریم کو جناب علی جناب عباس نے اپنے کاموں کا سہارا دے رکھا تھا. اللہ کے نبی مسجد میں آئے تو پیغمبر کے یار کہتے ہیں کہ پاؤں کے انگوٹھے سے لمبی لائن کھنچ گئی. آقا آئے ممبر پر بیٹھے خطبہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ لگتا یہ ہے کہ زندگی کی آخری ملاقاتیں ہیں, اگر کوئی لینا دینا ہو میں محمد تب بھی حاضر ہوں, کسی سے زیادتی کی ہو تو بدلہ دینے کو بھی حاضر. نبی کے صحابہ کہتے ہماری دھاڑیں نکل گئی کہ نبی اور ہم سے زیادتی. ایک نوجوان صحابی اٹھے, عرض کیا رسول اللہ ہاں میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے. بدلہ کون سا؟ کہ ایک مرتبہ آپ نے چھڑی مجھے ماری تھی تو میں بھی چھڑی مار کے بدلہ لینا چاہتا ہوں. پیغمبر کے یاروں نے کہا بندہ خدا اس حالت میں نبی سے بدلہ لے گا تو ایک چھڑی کے بدلے ہماری کھالیں اٹھائے لے, خدا کی قسم اف نہ کریں گے. باپ پیغمبر کو تکلیف نہ دے تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ, میں بخوبی جانتا ہوں کہ میں اسی سیدہ آمنہ کا بیٹا ہوں جو سوکھے کے گوشت کا پھول کے کھایا کرتی تھی. وہ بدلہ لینے والا میں بدلہ. تو صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ بدلہ تو ہوگا
کہ جب آپ نے چھڑی ماری تو میرے وجود پہ کپڑا کوئی نہیں تھا، آپ کے وجود پہ کپڑا ہے، کپڑا ہٹائیے، انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ اب یہ بدلہ دینے والا بھی دیکھیے، بدلہ لینے والا بھی دیکھیے۔ صحابی نے کہا، پیغمبر نے چادر اپنی پیٹھ سے اتار دی، فرمایا چل آ اپنا بدلہ لے۔ نبی پاک کے صحابہ کہتے ہیں قیامت سے پہلے قیامت تھی کہ ہم زندہ بھی ہوں، نبی کے وجود میں چھڑی بھی پڑے۔ کہ تھوڑی دیر گزری، پردہ ہٹا، صحابی نکلے باہر، ہاتھوں میں چھڑی تھی، ہونٹوں میں مسکان تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور نبی کا صحابی کہتا ہے یارو جو بات تمہیں اچھی نہیں لگتی مجھے اچھی کیسے لگے گی؟ چھڑی تو بہانہ تھی، جیسے محبوب پیغمبر نے اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا، میں نے چھڑی پھینکی، دوڑا اور محبوب پیغمبر کی مہر نبوت کا بوسہ لے لیا۔ اب یہ صحابی کی محبت کا بہانہ ہے، لیکن نبی کا اعجاز دیکھیے کہ اللہ کے نبی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ قبیلہ بنو مخزوم ہے، قبیلہ بنو مخزوم ابو جہل کا قبیلہ ہے۔ ان کے کچھ لوگ مسلمان جو ہوئے تو کسی خاتون نے چوری کر لی، نام اس کا فاطمہ تھا۔ اللہ کے نبی ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں اس کے، اور یہ احسان پیغمبر کے صحابہ کا ہے کہ جنہوں نے بطور لیبارٹری تجربہ کے اپنے وجود کو پیش کیا۔ اگر اس دور میں یہ کام صحابہ کے ہاتھوں نہ ہوتا تو آج کیا ہوتا؟ دین بچوں کا کھیل بن جاتا۔ اگر وہ غریب چوری کر لیتا، کہتے ہیں ہاتھ شروع سے جڑ سے ہی کاٹ دو، نہ ہاتھ رہے گا نہ چوری ہوگی۔ اگر میرے کسی کونسلر کا بیٹا ہوتا، کہتے بس یہاں سے کاٹ دو گزارا ہو جائے۔ اور اگر میرے کسی ایم پی کا ہوتا تو جواب کا بھی تھا ہاں چلو یہاں سے کاٹ دو گزارا ہو جائے گا۔ اور اگر خیر سے یہ بچہ کسی مفتی کا ہوتا تو پھر فتویٰ یوں تھا صرف ناخن کاٹ ڈالے جائیں تب بھی معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ دین میرے بھائی بچوں کا کھیل بن جاتا۔ اس دور میں یہ کام کیوں ہوئے؟ تاکہ امت کو نمونہ بن جائے، اگر تو بندہ یہ کام کرے تو ہاتھ کاٹنے کہاں سے؟ تو نبی پاک نے حکم دے دیا، خاندان کے لوگ آئے اور آگے کہا یا رسول اللہ مہربانی کیجیے، یہ عورت کا ہاتھ نہیں کٹے گا، ہماری قوم کی ناک کٹ جائے گی کہ تمہارے قبیلے کی عورت نے چوری کی تھی۔ اللہ کے نبی مہربانی کیجیے، کچھ تبدیلی۔ مدنی کریم نے ایک ہی جواب دیا، جو جواب پیغمبر دیں تو میرے بھائی ان کے شاعر نشان ہے۔ ہماری اتنی موقعات نہیں کہ اس ہستی کا نام لیں جو ہستی نبی پاک نے پیش کی۔ اللہ کے نبی فرماتے سنو تم تو اس فاطمہ کی بات کرتے ہو، میرے قبیلے کی فاطمہ بھی ہوتی میں تب بھی اس کے ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ وہ پیغمبر جو جو دین لے کر اور اس دین کو پیغمبر کے صحابہ نے کائنات میں پھیلایا، دنیا بھر کے مفادات کو چھوڑ کے اور دنیا بھر کے تعلقات کو توڑ کے بات اپنے کرے کلوس 17 رمضان سن 2 ہجری، رمضان کا مہینہ، پیغمبر کے یاد تعداد 313، 1000 سے ٹکرائے، اور جو ٹکرائے تھے کسی بیگانے سے نہیں ٹکرائے تھے۔ حالت یہ تھی کہ باپ بیٹے کے ساتھ ٹکرایا، چچا بھتیجے سے ٹکرایا، ماموں بھانجے سے ٹکرایا، بھائی بھائی سے ٹکرایا۔ یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، سکندر مذہبی عمر ہیں، ایسے حسین و جمیل کہ اللہ کے نبی فرمائیں میرے ایسے جمال والا جوان عرب کی دھرتی پر دیکھا کوئی نہیں۔ یہ بدر کی سرزمین پر موجود تھے اور ان کا کافر بھائی وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بن گیا۔ یہ قریب سے گزرے تو مسلمان کو دیکھ کے اس کافر بھائی نے کہا سن تو اور میری ماں کے اولاد ہیں، ایسا کر اس مسلمان سے میری سفارش کر دے جو مجھے قید کر رہا ہے، ہاتھوں کو باندھے، تھوڑا ڈھیلا کر کے باندھے۔ لیکن پیغمبر کے صحابی نے کیا کہا؟ او نوجوان سن، اس کے ہاتھوں کو باندھنا اور ٹائٹ کر کے باندھنا، اس کی ماں کے پاس بڑا مال بنتا ہے، تجھے اچھا بدلہ مل جائے گا۔ کافر بھائی کہتا ہے کمال کرتا ہے، ایک ماں کی گود میں کھیلنے والے تو میرا ساتھ نہیں دیتا، مسلمان کا ساتھ دیتا ہے۔ تو نبی کے یاد میں ایک ہی جملہ کہا، زبان کنٹرول میں کر، تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی وہ ہے جو محمد کا صحابی ہے صلی اللہ جنہوں نے رشتے چھوڑے پیغمبر کو نہ چھوڑے، جنہوں نے مفادات چھوڑے پیغمبر کی ذات کو نہ چھوڑا، وہ کون؟ نبی کے صحابہ ہیں، نبی کے آج بعض لانتی بدبخت طبقہ یہ کہے کہ وہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے۔ جن اصحاب رسول کے ایمان کی گواہی قرآن پاک کی 1140 آیات دیتی ہیں، ان صحابہ کا ایمان دنیا کے کسی قبیلے کی تصدیق کا محتاج نہیں، بلکہ صحابہ کا ایمان تو امت کے نمونہ، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو مومن کہلاؤ گے، اگر ایسا ایمان نہ لائے تو دنیا میں بھی مردود بنو گے، آخرت میں بھی۔ خلاصہ 3 باتیں یاد رہیں گے۔ دین دینے والا کون؟ لینے والے کون؟
اور زمانے میں پھیلانے والے کون؟ اللہ نے دین دیا تو اللہ نے کچھ بچایا، نبی نے دین دیا تو نبی نے کچھ چھپایا، صحابہ نے دین دیا تو صحابہ نے کچھ گھٹایا نہیں۔ آج اگر ان اصحاب رسول کا انکار کیا جائے تو اپنی جان فدا کر کے ان اصحاب کا دفاع کرنا یہ میرے بھائی دہشت گردی نہیں ہے، میرے پیغمبر کی شریعت ہے، میرے پیغمبر کی تبلیغی جماعت فضائل اعمال لکھنے والا کون؟ جی بھائی شیخ الحدیث مولانا، وہ بابا کتنا با کمال تھا، قبر اس کی بنی جنت البقیع میں، کہاں پر بنی؟ اما حلیمہ کے قدموں میں قبر ہے، عثمان غنی کے قدموں میں قبر ہے، شیخ الحدیث زکریا کی زکریا کے قدموں میں قبر ہے، مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسا باکمال کتاب فضائل اعمال صفحہ نمبر 200 آخری لائنوں میں جملہ لکھا، اور میں اللہ کے نبی کے ارشاد گرامی یہ ہے کہ جو افراد میرے یاروں کی مجھ سے نسبت کو دیکھ کے میرے یاروں کا دفاع کریں گے، میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت کے اندر ان کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی جنت میں لے کر جاؤں گا، اور جو میرے یاروں کا دفاع نہیں کرتے، میری نسبت کو نہیں پہچانتے، فرمایا میں محمد ان سے گیا وہ مجھ محمد سے چلے۔ تو جا کے ان اصحاب کا دفاع کوئی تنظیم کا کام نہیں، مسلکی کام نہیں، چند افراد کا کام نہیں، بلکہ پورے کے پورے دین کا دفاع ہے۔ رب تعالیٰ تمام حضرات کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے۔ زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے کو محفوظ فرمائے، چپے کو محفوظ فرمائے۔ آنے والی رمضان کی گھڑیاں اللہ ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ فرشوں پہ محمد مصطفیٰ راضی ہو جائیں، عرشوں پہ خالق کائنات بھی راضی ہو جائے۔ رمضان جو جائے تو ایسا راضی ہو کے جائے کہ سازشیں بھی لے جائے، وبائیں بھی لے جائے، کرونا بھی لے جائے، زندگی بھر کا رونا بھی لے جائے، اور راحتیں اللہ امت کا مقدر فرما دے۔ وآخر دعوانا